حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام جوان تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکومت عطا کر کے باپ کا جانشین بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے، یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ چیونٹیوں کا قصہ۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کثیر تعداد فوج کے ساتھ ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں کے سردار نے کہا، چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کی فوج تم کو ہلاک کر دے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمانے لگے، اے اللہ، مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ جو کچھ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور میں ایسے نیک کام کروں جو تجھ کو پسند ہو، اور رحمت سے تو مجھے اپنی نیک بندوں میں داخل فرما۔ ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی جگہ جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضر کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ملک سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدائے واحد کے بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ نے درباریوں سے پوچھا کہ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں اور جنگی قوت کے مالک، لہٰذا ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں۔ ملکہ نے کہا، یہ درست ہے کہ ہم طاقتور اور بہادر ہیں، لیکن اس معاملے میں ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس کچھ نادر تحفے بھیجے جائیں، اگر وہ بادشاہ ہوئے تو تمہارے تحفے قبول کر لیں گے۔ ممکن ہے اتنی سی بات پر ہی جنگ نہ ہو، کیونکہ عام طور پر ایسی چیزوں سے بادشاہ خوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو
اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر نے کہا میں آنکھ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں، اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے محل میں لے گئے جو شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ آگے پانی ہے، اس پر اس نے پانی میں اترنے کے لیے پائنچے چڑھا لیے۔ اس پر ایک نے کہا کہ یہ پانی نہیں، شیشے کا محل ہے۔ اس پر ملکہ پکار اٹھی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب سلیمان علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، اس اللہ پر جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا اور اپنے ملک میں واپس آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ملنے کے لیے اکثر اس کے ملک جایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بوڑھی ہو کر گر پڑی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ افسوس ہمیں معلوم نہ ہو سکا، کاش ہم علم غیب سے واقف ہوتے اور عرصے تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے اس کام میں نہ لگے رہتے۔